الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء الوجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب گرامی قدر، اگر آج ہم بین الاقوامی طور پر یا انفرادی طور پر اپنی یعنی ہم مسلمانوں کی اپنی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اپنے گرد و پیش اپنے لیے زمین کو تنگ پاتے ہیں، ہماری روحانی اقدار کو بری طرح پائمال کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل ملکیم نے قرآن مجید فرقان مجید میں اس چیز کا احساس دلایا کہ جب تم اللہ رب العزت جل وعلا کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاؤ گے پھر پروردگار عالم جل وعلا تم کو اس کی سزا دے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان میں سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتے ہیں وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصائب و آلام پہنچتے ہیں، جو تکالیف پہنچتے ہیں، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، حالانکہ بہت سارے تمہارے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جل وعلا ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، اس کی تمہیں سزا نہیں دیتا۔ اور اگر اللہ رب العزت جل وعلا تمہاری کرتوتوں کی تمہیں سزا دینا چاہے، تمہارے افعال و کردار کی بنا پر تمہاری گرفت فرمانا چاہے، تو ربی ذوالجلال قرآن مجید فرقان مجید میں اس کی بھی وضاحت فرماتا ہے۔ سورہ فاطر شریفہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا لوگوں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے سزا دیتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر مواخذہ فرماتا اللہ تعالیٰ، سزا دیتا اللہ تعالیٰ جل وعلا انسانوں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، بما کسبو یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو ما ترک علی ظہرہا، تو زمین کی پشت پر کسی کو نہ چھوڑتا، من دابۃ، کہ کوئی بھی چلنے والا تمہیں زمین کی پشت پر نظر آتا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو بھی نہ چھوڑتا، سب کو ہلاک کر دیتا۔ یعنی تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں جب حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے تم کو سزا ملتی ہے۔ دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، دسمبر ہی کا مہینہ ہے اور سن 2000 ہے، گویا 8 سال قبل بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے وہ سزا جو مادی سزا ہو اس کے مقابلے میں روحانی سزا زیادہ شدید ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مادی سزا ملے تو انسان ذلیل نہیں ہوتا جس قدر روحانی سزا ملنے پر ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ایک مثال کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لیکن یہ مثال دینے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرے کریم پروردگار تو میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ نہ کرے 2 گھروں میں ڈاکو آ جائیں، ایک گھر سے وہ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے لوٹ کر لے جائیں اور سابق خانہ کو 1-2 تھپڑ بھی مار جائیں، مگر اس کی عزت و ناموس محفوظ رہے۔ دوسرے گھر میں وہ ڈاکو جائیں، اس گھر میں ان کو روپے پیسہ تو کوئی نہ ملے، البتہ وہاں جاتے ہیں ان کی بیوی بہنوں کی معاذ اللہ تعالیٰ عزت سے کھیل کر چلے جائیں،
اگلے دن وہ دونوں داستان ظلم جب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو بتائیے ان میں روئے گا کون بھلا زیادہ؟ کس کے لیے افسوس زیادہ ہوگا؟ وہ جس کی عزت برباد ہو گئی، وہ جس کی عزت برباد نہ ہوئی، عزت بچ گئی، 10-20 لاکھ روپے جاتا رہا، 1-2 تھپڑ بھی اس نے کھا لیے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، روپے پیسے تو گئے، کم از کم میری عزت تو باقی رہی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، حالانکہ اس کی دولت جاتی رہی تھی۔ اس کو جسمانی طور پر بھی 2-3 تھپڑوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر وہ کہے گا مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے میرے تھپڑ بھی لگ گئے، میری دولت بھی جاتی رہی، مگر میری عزت تو محفوظ رہی۔ وہ دوسرا بیچارہ روئے گا، حالانکہ اس کا ایک پیسہ بھی ڈاکو چرا کے نہیں لے گئے، اس کو روحانی سزا ملی۔ جسمانی سزا کے اعتبار سے روحانی سزا زیادہ ذلیل کر دینے والی ہوتی ہے۔ رب کائنات جل حکیم نے قرآن مجید فرقان مجید میں اس کی امثلہ کا تذکرہ فرمایا، اس کی مثالیں دی۔ دراصل ہمیں نبی آخر الزمان کے امتی بنا کر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ سابقہ قوموں پر گزرنے والے واقعات کو ہمارے سامنے تجربہ کے طور پر پیش فرما دیا۔ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ افسانوی کتاب نہیں ہے، یہ حقائق بیان فرمانے والی وہ کتاب ہدایت ہے، جس سے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا کہ اگر تم غلطی کرو گے تو دیکھو پہلی قوم نے جو غلطی کی تھی پھر ان کو سزا کیا ملی تھی۔ آج ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ بابری مسجد پر قبضہ کر لیا گیا، اس کو مندر بنا دیا گیا، ہمارے شارگ کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا اور کشمیر کی حیت تبدیل کر دی گئی، وہاں مسلمانوں کو مار مار کر نکالا جا رہا ہے، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان کو شہروں سے نکال کر شہر بدر کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے باغات کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی بجائے ہندو اکثریت کا وہاں زور دیا جا رہا ہے کہ ہندو اکثریت بڑھ جائیں تاکہ کل کلا اگر بالفرض کوئی ریفرنڈم ہو بھی تو کافر غالب آ جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ وہ سارے کا سارا ایک پروگرام طے شدہ پروگرام کے تحت سر انجام پایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، پہلے ضرور چند ایک پرجوش بیانات دے کر ہمیں ٹھنڈا کر دیا گیا اور پروگرام کے تحت وہ کافر سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے تھے۔ بابری مسجد کا شہید ہو جانا، کشمیر پر قبضہ ہو جانا، ہمارے ایک بازو کا ہم سے جدا کر دیا جانا، یہ سب ہمیں سزائیں تھیں، لیکن افسوس صد افسوس ہم نے ان سے کچھ بھی عبرت حاصل نہ کی۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان مجید 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ خود مطالعہ کریں گے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 2 مرتبہ رب کائنات نے بنی اسرائیل کو شدید سزا دی تھی۔ بنی اسرائیل وہ قوم جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، نبیوں کی اولاد، لیکن جب ان کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئیں تو رب کائنات ان کو روحانی سزا دی، ان پر فارس اور روم کے بادشاہوں کو مسلط کیا، اور جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ صرف یہ کہ ان کی معاذ اللہ تعالیٰ بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پائمال کیا، بلکہ ان کی عزت والی مسجد بیت المقدس کو گندگی سے پاڑ دیا، بھر دیا، اور اس کے اندر خنزیروں کو قتل کیا، گویا ان کی روحانی اقدار کو پائمال کیا گیا۔ پھر جب ان کو احساس ہوا، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو احساس دلایا، انہوں نے توبہ کی، تو رب کائنات نے پھر سے ان کی بادشاہی کو بحال کر دیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ نافرمانی پہ اتر آئے تو رب کائنات نے دوبارہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس سے ایک مرتبہ پھر تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو برباد کر دیا، ان کی عزتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ گویا رب کائنات نے یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش فرما کر یہ احساس دلایا کہ جب تم میری نافرمانی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، میں تمہاری عزت و ناموس کی بھی حفاظت نہیں فرماؤں گا، اور جو تمہارے نزدیک معزز ترین اشیاء ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو توہین ہوتی ہے، جو تمہارے نبی کی توہین کی جاتی ہے، جو تمہاری مساجد کو برباد کیا جاتا ہے، اس کا سبب تم خود ہو کہ تمہارے اپنے کرتوت اچھے نہیں رہ گئے۔ وگرنہ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد رکھیے میرے اللہ کا وعدہ اس کی عزت کی قسم کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، میرے اللہ کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات پہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ جل و علا زیادہ سچ بولنے والا ہے؟
میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا۔ وہن عقیدے اور یقین کے تزلزل کو کہا جاتا ہے، وہن ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کیفیت میں یقین کامل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ فرماتا ولا تہنوا، تمہارا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جس صف پر آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی چوڑائی تقریباً 4 فٹ ہے۔ اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہو یا سڑک کے دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہو، درمیان میں 4 فٹ کی جگہ خالی ہو، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، درمیان میں 4 فٹ کی جگہ خالی ہو تو کیا آپ اس پر موٹر سائیکل بائک چلا کے لے جائیں گے کہ نہیں؟ بلند آواز سے بتا دیجئے، لے جائیں گے نا۔ ادھر بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑی سی، ادھر بھی تھوڑی سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، درمیان میں یہ 4 فٹ کی جگہ صاف ہے، آپ وہاں سے موٹر سائیکل چلا کے لے جائیں گے۔ ادھر بھی بارش کی وجہ سے تھوڑا پانی کھڑا ہے، ادھر بھی تھوڑا پانی کھڑا ہے، درمیان میں 4 فٹ کی چھوٹی سی سڑک ہے، ٹوٹا ہے، آپ اس پر سے موٹر سائیکل چلا کے لے جائیں گے۔ آپ تیز سے چلتے جا رہے ہیں، آپ اس پر سے چل کے گزر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں، موٹر کار پر ہیں، دائیں بائیں 8 فٹ کی جگہ کے سوا تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہے یا ٹوٹی سڑک ہے، درمیان میں 8 فٹ چوڑی صاف سڑک ہے، تو آپ اس سے اپنی کار بھی دوڑاتے ہوئے لے جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر اتنا پل دریا پر بندھا ہوا ہو اور ارد گرد حفاظتی جنگلہ نہ ہو، دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا چل رہا ہو، تو آپ اس پل پر سے بھی موٹر سائیکل لے جائیں گے؟ کار لے جائیں گے؟ وہاں کیوں نہیں لے جا سکیں گے؟ وہاں آپ کے یقین اور عقیدہ میں کمزوری ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا۔ سچ مچ آپ گر جائیں گے، یقیناً آپ پھر گر جائیں گے۔ ایک سٹنٹ مین، وہ شخص جو بازیگر ہوتا ہے، سٹنٹ مین ہوتا ہے، وہ یقین کے بل بوتے پر ایک رستے پر چل لیتا ہے۔ آپ نہیں چل سکتے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ولا تہنوا، تمہارا یقین کمزور نہ ہونا چاہیے مجھ پر، میرے نبی پر تمہاری عقیدہ میں نقص نہ آنا چاہیے۔ ولا تہنوا، وہن کا شکار نہ ہو جانا، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرنا۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں انتم الاعلون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر کمزوری نہ دکھانا۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ میدان بدر میں چھڑی تلوار بن گئی تھی؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ تنکے تیر بن گئے تھے؟ اللہ فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا، میرے نبی پر اور مجھ پر یقین کامل رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہی چیز ہمارے اندر ختم کر دی گئی۔ کافروں نے ایک پروگرام کے تحت ہمارے اندر میں سے یہ عقیدے کا، یقین کا پختگی ہونا یہ ختم کر دیا۔ ہمیں رب کائنات پر وہ اعتماد نہ رہنے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا آج کفار ہم پر مسلط ہیں۔ یہ بابری مسجد جس کو دسمبر 1992 میں شہید کیا گیا، یہ 1527 عیسوی کو پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر، اس کے کمانڈر چیف آف دی کمانڈر میر باقی نے بنوائی تھی۔ میر باقی نے بابر کے حکم پر مسجد کو بنوایا تھا، اور یہ مسلمانوں کی وہ شاندار مسجد تھی جو اجودیہ ضلع فیض آباد اتر پردیش کی ریاست کی ایک بہت بڑی مسجد تھی۔ اور اس کو بنانے میں انہوں نے جو تکنیک اختیار کی تھی، ماشاءاللہ شاید بر صغیر میں ایسی شاندار کوئی دوسری مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ سنگ مرمر کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا تھا۔ درمیان والا گنبد بہت بڑا تھا، سائڈوں والے گنبد چھوٹے تھے، اور اس کی خاص تکنیک جس کی بنا پر میں نے کہا شاید بر صغیر کی کوئی دوسری مسجد اس قدر تکنیک کے ساتھ نہیں بنائی گئی تھی۔ سبب اس تکنیکی عمل یہ تھا کہ اگر اس کے محراب میں کھڑے ہو کر سرگوشی کی جاتی، یعنی آہستہ سے بات کہی جاتی، جس طرح کان میں بات کہی جاتی ہے، تو وہ بات پوری مسجد میں سنائی دیتی تھی۔ یعنی انداز یہ اختیار کیا گیا تھا، اس انداز سے زاویہ بنایا گیا تھا کہ مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کر اگر کوئی آہستہ آواز میں تقریر کرے تو پوری مسجد میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سنائی دیتی تھی۔ اور اس پہ پھر روشنی کا اور ہوا کا خاطر خواہ انتظام کیا گیا تھا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی
تو ایک شاندار شاہکار تھا تعمیر کے اعتبار سے بھی اور مسجد کی اپنی عزت اور حرمت کے اعتبار سے بھی۔ اس مسجد میں ایمان والے رب کائنات جل وعلا کی عبادت کرتے رہے، ان لوگوں میں شوق تھا، ذوق تھا رب کائنات جل وعلا کی عبادت کرنے کا۔ پھر 1885 سے قبل خبیث قسم کے ہندوؤں کو ایک سازش سوجی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جس جگہ مسجد بنائی گئی ہے یہ جگہ ہمارا رام چندر پیدا ہوا تھا، یہ اس کی جنم بھومی ہے، اس لیے اس مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ یہاں اپنا مندر بنائیں۔ اس وقت ہندوؤں کی اپنی تحقیق کے مطابق کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو سکی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں کبھی مندر تھا، بلکہ موجود ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کی تحقیقات کے مطابق بھی وہاں کسی مندر کی کوئی باقیات میسر نہ آئیں۔ ہاں باقیات کسی عمارت کی ملی تو صحیح، مگر وہ کوئی مندر نہیں تھا کہ جس کی باقیات ملی ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 1885 میں ایک خبیث قسم کے ہندو ویر داس، وہ مذہبی لیڈر تھا ہندوؤں کا، اس نے اس وقت کے کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے مسجد کے سامنے مکان تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، میں اپنے گھر میں مورتیوں کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مگر کورٹ نے اس کو اجازت نہ دی۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر ان کا یہ پروگرام ناکام ہو گیا۔ ہندو مسلسل اس مسجد پر قبضہ کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ پاکستان بننے کے 2 سال بعد سن 1949 کو خبیث قسم کے ہندوؤں نے، یاد رکھیے میں ان کو دہشت گرد ہندو کہوں گا اور آپ نے بھی ان کو دہشت گرد تنظیمیں ہی کہنا ہے، میڈیا پر پابندی کی وجہ سے، غیر مسلموں کو راضی کرنے کی وجہ سے ہمارے میڈیا والے ان کو دہشت گرد نہیں انتہا پسند لکھتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے لیے لفظ دہشت گردی کی بجائے انتہا پسند لفظ استعمال کیے، انتہا پسند ہندوؤں نے نہیں، دہشت گرد خبیث ہندوؤں نے مسجد کے مین گنبد میں 1950 میں رام چندر کی مورتیاں رکھ دیں، اس کے نیچے بھی رکھ دیں اور کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ ہمیں عبادت کی اجازت دے دی جائے۔ مسلمانوں نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ مسجد کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ملے گی، یہ مسجد مسلمانوں کی ہے اور اتنے طویل عرصے سے 1527 سے یہ مسجد چلی آ رہی ہے، ہم اس میں بتوں کی پرستش کی اجازت نہ دیں گے۔ مقابلہ ہوتا رہا، آخر سن 1986 کو فیض آباد کورٹ نے مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا اور وہاں مورتیوں کی عبادت کی اجازت باقاعدہ طور پر دے دی، گویا قانونی طور پر اس مسجد میں بت پرستی کی اجازت مل گئی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، جس کے پاداش میں بہت سارے مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پہلے دن سے لے کے آج تک میں نہیں جانتا کتنے ہزار مسلمانوں کو اس مسجد کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ پھر مقدمہ چلا، معاملات گڑبڑ ہوتے رہے، کئی دوسری تنظیموں نے، ہندوؤں کی دہشت گرد تنظیموں نے، جن میں یہ کے ایل اڈوانی، کرشن لال اڈوانی وہ بھی شامل تھا، جس میں یہ موجودہ وزیر اعظم مودی اس کی اپنی جماعت بھی شامل تھی، ان خباثاں نے پھر پوری کوشش کی کہ مسجد پہ قبضہ کر لیا جائے۔ بالآخر 1992 دسمبر میں حکومت کے ایما پر، حکومت کی زیر نگرانی اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ مقدمہ پھر اس وقت 2000 سے زائد مسلمان پھر شہید کر دیے گئے۔ مسجد کے خلاف، شہادت کے خلاف جنہوں نے احتجاج کیا، ہندوؤں نے 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو پھر سے شہید کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، افسوس صد افسوس ہمارے کان پر جو نہ رینگی، ہم نے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا، ہم اپنے ضمیر کو معاذ اللہ پوری طرح بیدار نہ کر پائے، بلکہ ہم نے بس اس کو انہونی کہتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ اور پھر پچھلے سال 2019 کو ہندوؤں کے سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس مسجد کو مندر بنانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ مسجد دوسری جگہ بنا لی جائے، مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں کہ خاص جگہ مسجد ہو جہاں وہ عبادت کر سکیں۔ حالانکہ یہی سپریم کورٹ قبل ازیں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ وہاں رام مندر کا کوئی بھی نشان نہیں ملا اور یہ مسجد رام مندر کی جگہ پر نہیں بنائی گئی، لیکن اب انہوں نے اس چیز کو دلیل بناتے ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کے لیے خاص جگہ کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھی مسجد بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا دوسری جگہ مسجد بنا لی جائے اور یہ جگہ رام مندر کا مندر ہی بنا دیا جائے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ جو تمہاری مساجد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ دراصل ہو کیا رہا ہے؟
میں نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھا، میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں، سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے موبائل کے نیٹ ورک پر، آپ گوگل پر ابن ماجہ کتاب کا سرچ کریں، باب الفتن ہے نا، کتاب الفتن ہے، باب العقوبات ہے، کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، کتاب الفتن اور باب العقوبات۔ راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ سے مخاطب ہوتے فرمایا ہے، مہاجرات و انسان، یاد رکھو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ان اشیاء سے، جب 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو ان کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ تم پر 5 چیزوں کو مسلط فرما دے گا۔ 5 چیزیں تم اپنا لو گے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 5 قسم کی چیزیں تم پر مسلط کر دی جائیں گی۔ میرے کریم نے فرمایا میں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ سنیے میرے کریم آقا نے ارشاد کیا فرمایا تھا۔ پہلی بات میرے نبی نے فرمائی تھی، یاد رکھو جب تم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، بے غیرتی عام ہو جائے گی، تو تم پر طاعون کی طرح کی وہ وبائی امراض مسلط ہوں گی جو پہلے نہیں پائی جاتی تھیں۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، کورونا جو ہے نا یہ کیمیکل وار ہے، یہ کافروں نے ہم پر مسلط کیا، مگر کبھی ہم نے دیکھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا، جب غیرتی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، پھر ایسے امراض جنم لیں گے جو پہلے کبھی نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا حرمین شریفین جب سے وہاں میرے کریم آقا رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم کا قبضہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت سے لے کے موجودہ دور تک کبھی بھی حرم کعبہ عبادت الہیہ سے فارغ نہ ہوا تھا، تو آپ بند نہ ہوا تھا، مگر کافروں نے تو آپ بند کروا دیا، اس کو بے آباد کروا دیا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودیہ والے وہ شہر آباد کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے بارڈر کی جانب، کہ یہاں ہر طرح کا گناہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جس طرح لاس اینجلس امریکہ کا شہر ہے، وہاں ہر طرح کا گناہ جس کا تم تصور کر سکتے ہو، ہر طرح کی بدکاری، ہر طرح کی شراب نوشی جو تم سوچ سکتے ہو گناہ، اس شہر میں اجازت ہے۔ ایسا ہی شہر سعودیہ میں آباد کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تھا جب بے حیائی مجھے آج میرے اور آپ کے گھر کی حالت کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں چند جمعہ پہلے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کر چکا ہوں۔ میرے بیوی بچے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے انداز میں، ہمارے بیوی بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو سادہ لباس پہ ہوتی ہیں، وضو کر لیتی ہیں، ہاتھ منہ دھو لیں گی، لیکن جب بازار جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں، بڑکیلا لباس پہن کے جاتی ہیں۔ کن کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں؟ بھائی بہن کے ساتھ ہوتا ہے، خامد بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس نے فل میک اپ کا رکھا ہوتا ہے۔ غیر بندے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ اپنے گھر سے جس نظر میں، اپنے گھر میں جس نظر سے باپ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، بھائی اپنی بہن کو دیکھتے ہیں، کیا بازار میں بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ؟ پھر بندہ دیوس بنتا ہے کہ نہیں، بغیرت بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ جب اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو ایک غیر بندہ شہوت والی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور یہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اگر کبھی اس کی طرف دیکھ بھی لے تو نظر جھکا کے بیٹھتا ہے کہ یہ جی کھول کے دیکھ لے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور وہ بغیرتی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ بغیرتی تمہارے اندر بڑھ جائے گی، پھر یہ وبائیں آئیں گی، تو کورونا کی وبا ہم خود لے کے آئے ہیں، یہ وبائیں ہم خود لے کے آئے ہیں۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے یہ بتا دیا تھا جب تم میں یہ بات آ جائے گی تو ایسی وبائیں آئیں گی۔ اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا تھا جب تمہارے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو تمہارے رزق میں بے برکتی آ جائے گی، قحط سالی کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح قحط سالی میں بندہ بھوک اور محتاج ہوتا ہے،
تیرے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی بے برکتی آ جائے گی، قحط سالی جیسی کیفیت آ جائے گی۔ آج کیا صورتحال ہے؟ کیا مہنگائی اپنے عروج کو نہیں پہنچ گئی؟ کیا غریب بھوکے نہیں مر رہے؟ کیا وہ خودکشیاں نہیں کر رہے؟ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرما دیا تھا جب تم ناپ توب میں کمی کرو گے پھر مصائب و آلام بھی آئیں گے، ظالم حکمران بھی تم پر مسلط ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ تیسری چیز یہ میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو رب کائنات رحمت والی بارش کو روک لے گا۔ یہ چیز بھی آج ہمارے اندر پائی گئی ہے اور پائی جا رہی ہے۔ میرے قریب نے فرمایا تھا کہ اگر زمین پر یہ چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نازل نہ فرماتا۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں رحمت کی بارش کی میں بات کر رہا ہوں، غضب کی بارش نہیں، سیلاب والی بارش نہیں، تباہی و بربادی والی بارش نہیں، وہ تو اللہ کا غضب ہوا کرتی ہے۔ رحمت کی بارش نہ برستی اگر یہ زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور میرے کریم آقا رسول نبی نے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے تو پھر رب کائنات جل مجد کریم ان پر غیر مسلموں کو مسلط فرما دے گا جو ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ کھیلیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، کیا ہمارے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا موبائل پر غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے دیکھتے ہیں؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آگے باپ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بیٹی بیٹھی ہوتی ہے موٹر سائیکل بائک پر، آپ کبھی گاڑی میں دیکھیں اور بیٹی کی انگلیاں اس کے موبائل پر ناچ رہی ہوتی ہیں، وہ کسی کو میسج کر رہی ہوتی ہے، باپ کو نہیں پتہ میسج کس کو کر رہی ہے۔ بدکاری کا ایک مین سبب آج کل کا یہ میڈیا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان موبائل میں لوڈ کر لیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب آپ قرآن پاک سرچ کرتے ہیں تو کتنی اور ویب سائٹس کھل جاتی ہیں جو گندی ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھری تو ہے مگر کچن کے نہیں، ڈاکو کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلاشن کوف تو ہے مگر مجاہد کے پاس نہیں، دہشت گرد کے پاس ہے۔ کتنی بربادی ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب یہ صورتحال عام ہو جائے گی الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، پھر تم پر کافر مسلط ہو جائیں گے جو تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو، تمہاری عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیں گے۔ کیا ایسے آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جب پانچویں چیز یہ تھی کہ جب حکمران وہ قوانین نافذ کریں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، پھر افراتفری پیدا ہو جائے گی، پھر اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا۔ کیا آج ہم پر اسلامی قوانین نافذ ہیں یا کافروں کے قوانین نافذ ہیں؟ کافروں کے قوانین نافذ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ افراتفری، بے برکتی، کھینچا تانی۔ تو پھر میں کس منہ سے کسی پر اعتراض کروں؟ حضرت اکبر الہ آبادی نے بہت خوبصورت یہ جملہ کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں خدا مندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام آیا اعمال دیکھ۔ میں کہتا ہوں مولا دیکھ میری حالت ہوگی کیا ہو گئی ہے، تو رب کائنات فرماتا اپنی کرتوتوں کو دیکھ لے، تیری کرتوتیں کس لائق ہیں۔ اگر میں بجلی کے پول پر چڑھ کر ننگی تاروں کو چھوؤں گا تو جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، عین ممکن ہے میں پھر بھی بچ جاؤں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں پھر بھی بچ جاؤں، ہو سکتا ہے جھٹکا لگے میں زمین پر گر جاؤں، لیکن جو میرے اللہ نے ارشاد میں اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچ ارشاد فرمایا ہے، وہ ہوگا جو رب نے فرما دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سلجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اگر ہم اجتماعی طور پر نہیں، یہ جتنے دوست میرے احباب میری باتوں کو سن رہے ہیں میرے سمیت، اگر ہم سارے کے سارے اپنے گھروں پر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو کم از کم خود کو تو بچا لیں۔ میں اپنے آپ کو بچا لوں اور آپ اپنے آپ کو بچا لیں، وگرنہ یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیدہ زاہدہ تو یہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بار کا مروی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے خلاف ماوراء النہر سے جو لشکر آئے گا وہ سارے کا سارا
اور وہ سارا علاقہ، وہ لشکر بھی، وہ علاقہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان کو تو زمین میں دھنسا دیا گیا، باقی لوگوں کو زمین میں کیوں دھنسایا گیا، باقیوں کو کیوں سزا ملی؟ تو میرے نبی نے جواب دیا تھا سزا دنیا میں سب کو مل جائے گی، لیکن قیامت کے نہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کا حشر ہوگا۔ جن کے اچھے عمل ہوں گے ان کو بچا لیا جائے گا، جن کے برے عمل ہوں گے ان کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن دنیا کی بستی میں یہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ باب الرقاق میں ہے، میرے قریب فرماتے رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا تھا فلاں شہر کو غرق کر دو، تو جبریل امین نے کیا تھا کہ رب فیہ عبد فلان، اے اللہ تعالیٰ جس شہر کو مجھے غرق کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں جانتا ہوں اس شہر میں ایک ایسا بندہ موجود ہے لا یاسی کا طرفۃ عین، مولا تعالیٰ اس شہر میں وہ بندہ موجود ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، وہ بندہ موجود ہے تو پھر بھی غرق کر دوں، اس کو تو بچا لوں؟ میرے اللہ نے فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ غرق کر دے۔ تو جبریل نے کیا مولا تعالیٰ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو میرے اللہ نے فرمایا تو اس نے نافرمانی تو نہیں کی، لیکن نافرمانی کرنے والوں کے خلاف کبھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا ہوا؟ نافرمانی کرنے والوں کے خلاف اس کے دل میں خیال پیدا کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس سے روکنے کی کوشش کیوں نہ کی تھی؟ جہاں تک اس کی ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس اعتبار سے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ جہاں تک میرا اختیار ہے، اب دیکھیے میرے پاس ایک اختیار تھا کہ میں منبر مصطفیٰ کریم پر بیٹھ کر آپ کو نصیحت کر سکتا تھا، اگر میں نہ کرتا تو میں مجرم تھا۔ میرے گھر پر میرا اختیار اگر چلتے ہیں تو مجھے اپنے گھر کو سنوارنا چاہیے، آپ کو اپنے اپنے گھروں کو سنوارنا چاہیے، بصورت دیگر ہم سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ میں تنہا نمازیں پڑھتا رہوں اپنے گھر کی پرواہ نہ کروں، آپ تنہا نمازیں پڑھتے ہیں اپنے گھر کی پرواہ نہ کریں، آپ مجرم ہوں گے۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم سارے کے سارے راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تم سارے کے سارے گویا چرواہے ہو، اور تم سے تمہاری رعایا، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، ہر باپ سے اولاد کے بارے میں، ہر ماں سے اولاد کے بارے میں، ہر بھائی سے بھائی بہنوں کے بارے میں، ہر بہن سے بھائی بہنوں کے بارے میں، ہر کسی سے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنا حق ادا کیا تھا کہ نہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنا حق ادا کروں اور فرض ادا کروں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا اپنا فرض ادا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، جس طرح اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، یاد رکھو اس کے اندر انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگر محبت کرتا ہوں تو آپ کو بچانے کی کوشش کروں، اپنا فرض ادا کروں جس طرح میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں میری بیوی بچوں سے محبت ہے میں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں، اسی طرح اگر آپ کے دل میں اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے محبت ہے تو خدا را ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، بچا لیجیے، پھر بعد میں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی میسر نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی اور میرے سارے ساتھیوں کو، میرے اہل و عیال کو ہدایت کی دولت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو اور تیرا نبی، اور ایسے کاموں سے تو میری حفاظت فرما، میرے اہل و عیال، میرے سارے دوستوں کی، ہم سب کے اہل و عیال کی، ہم سب مسلمانوں کی ان باتوں سے حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہے، تیرا نبی ناراض۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔